وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجعہ بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجعہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ لیلا نے مجعہ سے کہا، تمہارے نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجعہ نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں، سب باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجعہ بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سرپٹ دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ کر رکا۔ سوار گھوڑے سے کود آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات تتر بتر ہو گئے ہیں۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا، آپ اکیلے ہو کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے۔ خالد نے جوشیلی آواز میں کہا، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجعہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ خالد نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے۔ خیمے کے اندر سے مجعہ کی آواز آئی، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ چل مجعہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یا یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش، پھر کیا ہوگا؟ مجعہ نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد، خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ او ولید کے بیٹے، مجعہ بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں میں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا؟ مجعہ، خالد نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجعہ نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجعہ، خالد نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجعہ بن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو وہ محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی
صفحہ تک پہنچ گئے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا، کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے ہیں۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مجھ سے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا، نہیں۔ خالد نے کہا، یہ ٹنگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کرہیتی ہے۔ یہی ہے۔ مجاع نے کہا، یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید مجاع نے خالد سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاع نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے، اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد نے لاشوں سے اڑتے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سرد تھے اور زندہ دل بھی۔ دشمن کو صرف شکست دیکھ کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر میں اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کو جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟
مجعہ نے بتایا کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کمک بھی نہیں آ رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، خالد نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجعہ یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دے، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجعہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجعہ سے کہا مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں، جا اور اپنے سرداروں سے کہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، میں اسی شرط پر صلح کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجعہ نے کہا لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ آج کتنے ہزار عورتیں ہو بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی یہ بات سن کر مجعہ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس پر تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاتا ہوں، مجعہ نے کہا۔ ابن ولید تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد اپنے خیمے کی طرف چل پڑے، وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجعہ کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلی نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنے زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی، آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا، حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا، تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گد اترنے لگی اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا کر خیمے گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعیں ملنے لگیں، بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں، بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتے تھے، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔
علی الصبا مجاہ یمامہ سے واپس آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاہ نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھی نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس شرط کو کبھی نہیں مانیں گے۔ مجاہ نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرا پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آگ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا۔ ابن ولید، جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈھول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہے کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دے گا۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاہ شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاہ نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجاہ نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں اس دے دے اور صلح کر لے۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاہ نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے الہام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ہم کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک معاشرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجاہ صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے کہ جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی تھے۔ مجاہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے، خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے، اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا، ایک نائب سالار نے کہا۔
جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاع کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا، جس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی طرف سے، مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھی، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھی۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رہ رہی تھی۔ ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد نے مجاع سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ ابن ولید مجاع نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیروں و کمان اور برچیوں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہ صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھی؟ نہیں ابن ولید، مجاع نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے تھے، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں اور بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ اور سر پر خودیں پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیروں، کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کمسن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس چانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے چانسے میں آ گیا۔ خالد خوشمگین ہوئے۔ وہ مجاع کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد نے مجاع سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ مجاع نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجاع نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ کے شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتدت کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔